کہ مسئلے کے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسئلے کے حل تو تین ہی ہوتے ہیں نا، یا جنگ ہو جائے، یا استصواب رائے ہو جائے، یا تقسیم ہو جائے۔ اب جنگ پاکستان نہیں کر سکتا، رائے شماری ہندوستان نہیں مانتا، تقسیم کشمیریوں کو قبول نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا مجھے کوئی بتائے کہ سوائے اس کے خود مختار کشمیر کے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اور اس خود مختار کشمیر کی پاکستان کیوں مخالفت کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گلگت بلتستان چلا جائے گا، منگلا ڈیم چوپانی اس کی معیشت کا انحصار پاکستان کا، وہ منگلا ڈیم چلا جائے گا، اور پھر اس کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ جتنا ہم نے ملک لیا تھا، یہ قبضہ جس پر کیا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور بڑی بات، عجیب بات وہ کرتے جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ خود مختار ہو گیا تو خود مختار کشمیر کی فوجیں جو ہیں وہ منگلا قلعہ پر آ کر بیٹھ جائیں گی، ہمارے ہائی وے ہی بند ہو جائے گا، ہمارا لاہور اسلام آباد ہی بند ہے، کیا سمجھائیں ہم ان کو؟ اور انڈیا کا مخالفت کرتا ہے، وہ عجیب بات ہے۔ یہ پانی کا معاملہ اس کا بھی ہے، ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے پانی کی، وہ سمجھتا ہے پانی ہم سے چھن جائے گا۔ اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر کشمیر خود مختار ہو گیا تو یہ پکے ہوئے پھل کی طرح جا کر تو پاکستان کی جولی میں گرے گا، جس میں وزن ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے، اس میں وزن ہے، کیونکہ جب یہ ہوتی ہے چھیڑ خانی، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مذہب ہے، یہ ہے، تو بڑے چند لوگ ہیں جو بڑا اونچے ہو کر سوچتے ہیں نا، بلند سوچتے ہیں، ورنہ عوام کو تو اس سیلاب میں بہا کرے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کو ایک اور بڑی تکلیف ہے کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی تحریکیں شروع ہیں، تو وہ تو اس کے ہم سے تقویت ملے گی ان کو، اور ایک بڑی بوگس دلیل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر کشمیر خود مختار ہو گیا تو بھارت کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کا مستقبل کوئی نہیں، وہ ان کے خلاف ہندو ہو جائے گا، تو وہاں فسادات ہوں گے۔ تو پہلے نہیں ہو رہے، پہلے وہ خود مختار ہے کشمیر کے، وہاں ہو رہے ہیں، ہزاروں قتل ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی کہ ملک ہمارا جو ہے نا، اس کا حل ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور خود مختاری کے سوا ہے کوئی نہیں۔ کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتائے، ہم اس پر غور کریں گے۔ ہم نے اس پر بہت ڈسکشن کی ہے، پاکستانی لیڈروں سے بھی، ہندوستانی لیڈروں سے بھی۔ ہم کہتے ہیں، اور ان دونوں کی اصل میں بقا اس میں ہے، عزت بھی ان کی اسی میں، ان دونوں ملکوں کی، کہ کشمیر کشمیری کے حوالے کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو یہ میری بات سے تکلیف نہ ہو جائے، کشمیریوں نے آزادی کی طرف جو ہے نا متحد ہو کر کوشش ہی کوئی نہیں کی۔ کوئی تو پاکستان کا نمائندہ ہے، کوئی ہندوستان کا نمائندہ ہے۔ اب جو نعرے اس وقت ہم کیا کہیں، ہم نے بڑی کوشش کی، نوجوان جو تھے وہ حقیقتاً ہمارے ساتھ انہوں نے نظریے کو قبول کیا، لیکن وہ چند اسٹوڈنٹ ہیں، چند وکیل ہیں، چند انٹلیکچوئلس ہیں، مواب میں تو یہ بات ہے کہ ان کا تو نعرہ لگتا ہے نا، وہ تو ابھی تک جو ہے ایک خود مختار کشمیر کی طرف جو قومی اتحاد ہوتا ہے اور اجتماعیت ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ کون کہتا؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ تو مسلم کانفرنس کے سیکرٹری جنرل تھا سراف صاحب، انہوں نے کہا، میں روس والوں سے پوچھا، رشین میں آئے ہوئے تھے ایمبیسڈر، ہم نے کہا جی اگر کشمیر خود مختار ہو جائے تو آپ کو کیا سمجھتے کہ ٹھیک؟ انہوں نے کہا کبھی کسی کشمیری نے ہم سے بات ہی نہیں کی کہ کشمیر خود مختار ہوا، آپ نے ایسی بات کی؟ میں نے کی ہیں باتیں بہت سے، یہاں انگلینڈ میں بھی منسٹر سے ملتا رہا، اور سچی بات ہے، ہم کہنے لگے نظاری صاحب آپ کے ملک کا جو بھی آدمی آیا اس نے یہی کہا، ہم تو ایکسیشن چاہتے ہیں پاکستان سے یا ادھر انڈیا والے کا انڈیا سے، یہ تو پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے، اس کے کوئی بھی دنیا کا آزادی پسند مخالفت نہیں کر سکتا، اور ہم سپورٹ دیں گے۔ یعنی آپ دنیا کو کس طرح ساتھ لے جائیں گے یہ کہہ کر جی بانٹ دو، کچھ ان کو دے دو، کچھ ان کو دے دو، ہماری آزادی تو یہ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے دو قابض ملکوں نے۔ اور کیا ڈرتے تو سارے ہیں نا، ادھر بھی ہوں یا ادھر ہوں، اب قابض ملک کے خلاف کیسے آدمی زبان کھول سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے پھر وہ دھلائی میں جائے گا، وہ جا کر ادھر ہندوستان کے جو جیل خانے بنے ہوئے ہیں ان میں جا کر چلا جائے گا، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں سے ایمبیسڈر گئے تھے ایک دفعہ، یونائٹڈ نیشن نے بھیجے تھے امریکہ والوں نے، تو وہ یورپ کے 3 ایمبیسڈرز وہ اس طرح پروب کر رہے تھے سارا کچھ، کسی طرح وہ میرے پاس بھی پہنچے، کسی طرح کہ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ سردار کی انہوں نے کہا جی کہ اس نظریے کا بھی کوئی ہے، وہ میرے پاس بھیج دیے، سارے لے کر جاؤ جی ان کے پاس بیٹھو، میرے پاس آئے، کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ یہ اب
خود مختار کشمیر کہتے ہیں، کوئی اور بھی کہتا ہے. میں نے کہا جی سچی بات یہ ہے کہ تمام اسمبلی کے ممبر خود مختار کشمیر کے حامی ہیں. انڈیا کی طرف جو قبضہ ان کا اس طرف بھی اس طرف بھی، وہ ذرا جو اس کے حامی ہیں. میں نے کہا سردار کیوں بھی خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی خود مختار کشمیر کے حامی. لیکن اگر وہ زبان کھولے تو اقتدار نہیں مل سکتا. یہ پوچھنی ہے اگر بات ان دونوں کو کوئی اپنی فوجیں باہر نکالو، پھر کشمیریوں سے پوچھو. اوپر فوجیں ہوں ان کے پاس اور اسلحہ بھی ہو اور بارود بھی رکھے ہوئے ہوں، تو وہ کشمیری جو صدیوں سے غلام آتا ہے، جو چاقو دکھاؤ تو ڈر جاتا ہے، وہ کیسے کہا کہ میں اپنی ملک کی آزادی چاہتا ہوں؟ وہ نہیں کہہ سکتا. اور کہہ کر بھی دیکھ لیا ہے. شیر کشمیر نے کہا جب یہاں سے یہ گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ، تو انہوں نے کہا ہم خود مختار رکھنا چاہتے ہیں اس کو. اس نے یہ بات ہی کہی تھی. جو پنڈت جواہر لال نہرو نے مقدمہ چلا دیا تھا، یہ تو بغاوت کا مقدمہ ہے. وہ مقدمہ 11 سال، میں نے کہا وہ 11 سال ہمارا لیڈر جیل میں رہا. آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے بھیج دیں گے قلعے میں جو بلیک بولٹ ہے اس کو، یا مجھے دلائی میں بھیجیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس نے باتیں کی تھی. لوگ جیل میں پڑا ہے، پھر آپ تو پیچھا بھی نہیں کرتے، پھر جا کر پوچھتے بھی نہیں ہیں وہ جن لوگوں سے انہیں باتیں کی ان کو گرفتار کیوں کی ہے. تو بڑی سے بڑی ہیومن رائٹس والی کبھی آ جائیں گی، اپنی رپورٹ میں دے دیں گی جی بھائی یہ جو ہے نا یہ اس کی آزادی جو ہے اس نے چھین لی گئی ہے. تو وہ یہ ہے جی کہ ملک جو ہے، اگر کشمیریوں نے اب بھی تساہل برتا، ویسے کوئی نہیں ہے، کوئی کشمیر کا دشمن کشمیری نہیں ہے، لیکن کمزوری دکھا سکتے ہیں، سستی دکھا سکتے ہیں. تو سستی دکھاتے ہیں تو پھر سوال ہے پھر آزادی ذرا تو ہوگا تو صحیح، آزاد ذرا اور وقت لگے گا. اب یہ تو ہمیشہ کے لیے آپ اپنے جو تقسیم جو منقسم کشمیر ہے ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو کہیں گے کہ کوئی انسانوں کو بھی ٹکڑے کر سکتے ہو، کوئی دریاؤں کا تقسیم کا معاملہ ہے، کوئی جنگلوں کا درختوں کا معاملہ ہے، کوئی جانوروں کا معاملہ ہے. انسان کبھی تقسیم نہیں ہوا کرتے. اور ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ تم تمام انسان ہو، روح رکھتے ہو، جسم رکھتے ہو، خیال رکھتے ہو، اور تمہارے جذبات ہیں، تمہاری عزت اور وقار کا معاملہ ہے کہ تم متحد رہو اور اپنی خود مختاری کے لیے، آزادی اور اتحاد کے لیے جد و جہد کرتے رہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ویسے ہی گولیاں مارنی شروع کر دیں، وہ بھی ایک منظم طریقے سے کام کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اتحاد تو ہر وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ کشمیری متحد ہو جائیں، اور متحدہ کشمیر کے لیے کہ کشمیر کو متحد رکھنا ہے اس کے لیے جد و جہد کریں. پرامن بھی بڑی آواز ہوتی ہے، ایک وقت لگتا ہے، صرف ٹائم لگتا ہے، قربانیاں اتنی ہوتی ہیں. پرامن جد و جہد میں بھی قربانیاں اتنی ہوں گی جتنی کہ یہ مسلح جد و جہد میں ہوتی ہیں، تھوڑے وقت میں ہوتی ہیں، اس کا زیادہ وقت لگتا ہے. قربانی دینی پڑتی ہے، آزادی کے لیے خون دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے نا وہ اس میں شگوفے پھوٹتے ہیں، پھول کھلتے ہیں نا، سب کچھ تو اس کو وہ خون ہی کے ساتھ کھلتے ہیں اور ان کو چھو دیتے ہیں. آپ کشمیری قیادت کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن غلطیوں سے گریز کریں؟ ہم تو شروع سے اس طرح کی جو قیادت ہے نا اس کو نہیں ہم پسند کرتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں جو تھا ہمارا نظریہ، ہم اجتماعی قیادت کے قائل رہے ہیں. کیونکہ ہم اگر کسی کو لیڈر بنا دو یہ قائد ہے تو وہ بیچ سکتا ہے ملک کو، اجتماعی قیادت میں ملک کوئی نہیں بیچ سکتا. تو اجتماعی کی قیادت ہے، وہ عوام ہیں، ان کو یہ کیا بات ہے، سارے عوام سب کی آزادی کا معاملہ ہے، اور ان کو مشورہ یہی دے سکتے ہیں کہ کسی لیڈر کے کہنے پر اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو، اپنے وطن کا سودا نہ کرو، اپنی آزادی کا سودا نہ کرو، اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد جاری رکھو. یہ پیغام بھی میرا یہی ہے، راستہ بھی یہی ہے، منزل بھی یہی ہے، قومی وقار کا تقاضا بھی یہی ہے. بہت شکریہ جی انصاری صاحب. آپ امریکہ سے برطانیہ برمنگھم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ ملپور جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا پیغام جو ہے نا لوگوں تک پہنچے. آپ کی بہت مہربانی. آخری کلمات اگر آپ کہنا چاہیں. آپ کی بہت مہربانی. آخری یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، یقین کامیابی تمہارے حق میں آئے گی. یہ عربی زبان ہے، اس سے پریشان نہ ہوں. میرے ملک میں چونکہ وہ زبان عربی سے، یہ قرآن پاک کی زبان اعلامی، لیکن اس کے باوجود کچھ اس سے نہ ہوں نیشنلسٹ کو ہوتے کہ دیکھو جی یہ عربی پڑھتے ہیں. آپ وہ یہ سمجھیں کہ ایک پیغام ہے، وہ یہ زبان ہے عربی میں ہے، لیکن اردو میں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو،
اور پھر آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. بہت شکریہ جی عبد الخالق انصاری صاحب. شکریہ جی.